اب ہم جس شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں اسلامی تعلیم و تربیت کے میدان میں ایک ممتاز، بااثر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر، معلمہ، مصنفہ اور سماجی رہنما ہیں۔ آپ ادارہ النور کی بانی اور چیئر پرسن ہیں جو 1996 میں نوجوان نسل کی کردار سازی، اخلاقی تربیت اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے عظیم مقصد کے تحت قائم کیا گیا۔ آپ کی بصیرت افروز قیادت نے ادارہ النور نے غیر معمولی ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اس ادارے کے تحت لاکھوں طلباء و طالبات تعلیم و تربیت حاصل کر چکے ہیں، سینکڑوں کتب شائع کی جا چکی ہیں اور ملک بھر میں لاکھوں خاندانوں تک فلاحی خدمات پہنچائی جا چکی ہیں۔ النور اسکول اور النور کالج جیسے معیاری تعلیمی اداروں کا قیام بھی آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جہاں میرٹ کی بنیاد پر باصلاحیت طلباء کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کی 200 سے زائد تصانیف اسلامی تعلیمات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین کے معاصر مسائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ مزید برآں آپ نے ہزاروں خواتین اساتذہ کی تربیت کی ہے جو کردار سازی اور اصلاح معاشرہ کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں اور پرجوش استقبال میں دعوت دوں گی اساتذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت خدیجہ کی شخصیت میں موجود بصیرت، فہم و فراست اور عملی دانائی پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میرے بہت محترم ڈاکٹر نوشابہ صاحبہ، خانم طیبہ صاحبہ، صدف صاحبہ، دیبا صاحبہ اور بہت قابل احترام اساتذہ کرام، فیکلٹی ممبرز اور بہت عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ ہم سب اپنی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کر رہے تھے، سن رہے تھے اور ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو رہے تھے۔ بہت سی باتیں جو الحمدللہ پہلے کی گئیں، میں کوشش کروں گی کہ ان کو دہراؤں نہیں، جہاں کہیں کسی نتیجے تک پہنچنا مطلوب ہوگا تو ان کا ریفرنس آ جائے گا۔ میں چند اور پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ وہ جن کا رتبہ اتنا بلند ہے، فرسٹ بلیور، سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، وہ جو جنت کی خواتین کی سردار خواتین میں سے ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ شاید آج ہم ایک ایگزامپل سے ان کی شخصیت کے بہت سے خوبصورت پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں بہت امپریس ہوں ان کی شخصیت سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پہ صرف ڈیسیژن میکنگ کرتے نظر نہیں آتی، صرف کاؤنسلنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، مستقبل کو پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ایسا حوصلہ جو تاریخ بنانے والا ہے، تاریخ ساز۔ صحیح بخاری کی تیسری حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، کون نہیں جانتا، جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی اقرا کے نام سے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑکتے دل کے ساتھ جب گھر تشریف لائے۔ سوچئے، ایک بیوی کا کردار دیکھیں، ایک عورت کی عظمت کو دیکھیں۔ سیدہ خدیجہ سے انہوں نے صرف اتنی بات کہی، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑھا دو۔ آپ امیجن کریں کہ جس عورت کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کے
گھر والوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے ویرانے میں جا کے رہتا ہے، غار میں۔ آج تو ایسا موقع تھا جہاں پہ شوہر کو جواب دیا جا سکتا تھا کہ ایسی جگہ پہ جانے کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر سیدہ خدیجہ کا حوصلہ دیکھیے، ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی، سکون۔ جو شوہر نے کہا، سکون کے ساتھ چادر اڑا دی اور انتظار میں رہی۔ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھتی ہوں کہ ایسے سچویشن میں ہوتی یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں تھے، کہاں نہیں تھا کہ ویرانے میں مت رہیں، بچوں کو چھوڑ کے جانا، بیوی کو چھوڑ کے جانا، کوئی آسیب ہوگا، کوئی دشمن ہوگا، کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ گیا، نتھنگ۔ آپ امیجن کریں گے کہ سیدہ خدیجہ کے اندر سچائی کتنی اتری ہوئی تھی، سچائی کی پہچان کتنی تھی۔ خالص سچے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فراست دیتے ہیں۔ انتظار کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پر سیدہ نے جو بات کہی، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بارے میں ضرور دیکھنا ہے۔ ان کے الفاظ دیکھیے، انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقین دیکھیے اور حوصلہ دینے کا انداز دیکھیے۔ یہ کسی فالس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے نہیں کہ دل کہیں اور ہے اور زبان پہ کچھ اور، یقین کے ساتھ۔ یہ وہی شخصیت ہے جن کو سیدہ خدیجہ نے منتخب کیا تھا۔ اس وقت کے ڈیسیژن پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، اور سیدہ خدیجہ 15 برس بتا چکی ہیں۔ ان 15 برسوں میں بچے پیدا ہوئے، بچوں کا انتقال بھی ہوا۔ ان 15 برسوں میں بہت پیچ و خم آئے، اور سیدہ خدیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر آنے والے دن میں اور زیادہ ان کی محبت، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نبوت سے پہلے اور نکاح سے پہلے بھی طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی، پاک باز خاتون۔ اپنی سوچ میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے معاملات میں، ہر اعتبار سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ واقعی طاہرہ تھی۔ ایسا پاک دل ہی اتنی بڑی گواہی دے سکتا ہے۔ اور وہ گواہی بھی کیسی تھی؟ اس کے لیے 5 دلائل دیے، لاجک۔ پہلی گواہی تھی انک لتصل الرحم، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ کہتی ہوں، جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم دیتے ہیں، بات کچھ اور انداز سے سمجھی جاتی۔ جب انسان رشتوں کے بیچ میں رہتا ہے، اونچ نیچ برداشت کرتا ہے، اس وقت انسان یہ سوچے کہ اس شخص کی قدر و قیمت صلہ رحمی کی وجہ سے۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتی ہوں، اور آپ بھی یقیناً اس کو دیکھتے سمجھتے ہوں گے کہ شوہر اگر اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے چچا، تایا یا دیگر رشتہ داروں سے بیوی سے بڑھ کر تعلق رکھے، بچوں سے بڑھ کر تعلق رکھے، تو کون سی بیوی ہے جو شوہر کو اپریشیٹ کرے گی؟
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو تھا، لیکن سیدہ خدیجہ کا کردار کہ وہ رشتوں کو کتنی اہمیت دیتی تھی، اور اللہ کے رسول کو تسلی دے رہی ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑنا اتنا بڑا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس مرد کے مہمان زیادہ آتے ہیں بیوی اور شوہر میں کلیش ہو جاتا ہے کہ سارا دن صرف ایک ہی کام رہتا ہے، مہمان نوازی کرنا، بے شک شوہر کی طرف سے کتنا ہی اہتمام ہو، لیکن بہرحال جو خواتین ساتھ بھی دیتی ہیں اپنے اوپر جبر کر کے، مشکل کو برداشت کر کے، اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اس بنیاد پر شوہر کو اپریشیٹ کرنا کہ آپ اتنے مہمان نواز ہو کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تیسری دلیل انہوں نے دی کہ آپ بے سہارا لوگوں کو، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، ان خواتین کو جو بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ یتیم بچے، وہ بے سہارا لوگ جو اپنے لیے خود کما کے پورا نہیں کر سکتے۔ آپ امیجن کیجئے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ کوئی مرد اس لیے کماتا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرے، یا کرے بھی تو اس میں سے کثیر حصہ ان لوگوں کے لیے نکالے جو اپنے لیے کما نہیں سکتے۔ لوگ کماتے ہیں تو اپنی امیجیٹ فیملی، بیوی اور بچوں کے علاوہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کو، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ ویژن دیکھیے، آپ اس فراست کو محسوس کریں کہ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور کشمینی کی روایت ہے، بخاری کی جو روایات امام بخاری کے اسٹوڈنٹس نے نقل کی، ان کے ایک اہم اسٹوڈنٹ تھے جن کی روایت میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، غم نہیں دے گا۔ اور وہ کہتی ہیں اس لیے کہ آپ نادار لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے میں اپریشیٹ کرتی ہوں جو لوگ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اتنے زیادہ مبالغہ آرائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مقام کو بھول جاتے ہیں، غلف کرتے ہیں۔ ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی جن دنوں میں عبدالستار ایدھی صاحب کا انتقال ہوا کہ ہمارے نبی تو بیواؤں سے شادیاں کرتے تھے اور عبدالستار ایدھی بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اپنی تاریخ سے ناشنا ہونے کی وجہ سے کہ جانتے نہیں۔ اور آپ سوچیں، ابھی پہلی وحی آئی ہے اور یہ نبوت سے پہلے کہ آپ کے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلفیئر کے کتنے بڑے کام کرتے تھے۔ آپ کی پرسنالٹی کا اہم فیچر ہے خدمت، جس کی قدردان ہے خاتون اول، دنیا کی عظیم ترین خاتون سیدہ خدیجہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، کبھی انہیں غم نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ناداروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ حق کے مصائب میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کسی مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، چل پڑتے ہیں، آپ ان کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ میں اس حدیث کے حوالے سے جب دیکھتی ہوں تو سیدہ خدیجہ کی لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ لیڈر ویژنری ہوتا ہے، لیڈر رسپانسبل ہوتا ہے، لیڈر جو ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ سیدہ خدیجہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ مستقبل میں جھانک کے دیکھ رہی کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں تک لے کے جانا اور کس طرح سے کیسے مقام تک پہنچانا ہے، وہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتی تھی۔
لیکن اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے وہ پہچان رہی تھیں الحمدللہ۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کا نکاح کے موقع پر جو انتخاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اپنے غلام میسرہ کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو خصوصیات دیکھی تھیں تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، اور پھر جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت لوگ محسوس کر رہے تھے، جو جو نشانیاں دیکھی تھیں، پھر جس طرح آپ نے ڈیسیژن میکنگ کی، جب مال لے کر گئے وہاں پہلے سے زیادہ منافع ہوا، اور پھر وہاں سے مال خرید کر مکہ لے کے آئے، جبکہ سیدہ خدیجہ نے انہیں باؤنڈ نہیں کیا تھا، اور یہاں آ کے جب فروخت ہوا تو کئی گنا منافع جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو سیدہ خدیجہ نے محض مالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذہانت تھی یا آپ کا جو تجربہ تھا اس اعتبار سے آپ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بعد میں سیدہ خدیجہ کے مطالبات کچھ اور ہوتے۔ انہوں نے جو ڈیسیژن میکنگ کی ان خوبیوں کی وجہ سے، جو خوبیاں ان کے نکاح کے بعد بھی، نکاح سے پہلے بھی تھیں، لیکن نبوت کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی گئیں الحمدللہ۔ سیدہ خدیجہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جہاں جہاں تعلیم دی، ان میں ایک گھر سیدہ خدیجہ کا تھا۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ آپ نے اس گھر میں رہتے ہوئے تعلیم دی۔ پھر سیدہ، مجھے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ ضرور آپ سے کہنا ہے، ہماری تاریخ ایسی ہے جو اتفاقاً یعنی اندازوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی گئی۔ مثال کے طور پر جب میں یہ پڑھتی ہوں سیرت میں، جب تاریخ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر تھے مردوں میں سے، اور غلاموں میں سیدنا زید تھے، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح سے خواتین میں سے سیدہ خدیجہ تھی۔ جسٹ امیجن، سیدہ خدیجہ کی تربیت تھی، وہ خود بھی ایمان لائیں، ان کی چاروں بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ایمان لائیں۔ کسی کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، کوئی ڈیلے فیکٹر نہیں تھا۔ اب سوچیں، نیا معاملہ ہے، جب وحی نازل ہوئی سیدہ خدیجہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاؤٹ کی جگہ پہ اور ڈیلے کرنے کی بجائے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً فیصلہ کیا۔ 5 پہلے ایمان لانے والے، ان میں سے ایک بھی مرد نہیں تھا، 5 خواتین تھیں، سیدہ خدیجہ اور ان کی 4 بیٹیاں الحمدللہ، اور وہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں کشور بزی رہتے ہیں، اگرچہ وہ تجارت بھی کرتے تھے لیکن کثرت سے صدقہ کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے یعنی آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی ساری بکریوں سے بھر گئی ہے، ایک بکری مجھے بھی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری لے جاؤ۔ اس نے سمجھا شاید یعنی کہ میری کانوں نے کچھ عجیب سنا ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل لے جاؤ۔ جب 3 مرتبہ کہا تو اس نے کہا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا خرچ کرتے ہیں کہ فقیر ہونے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ تو جس کا اتنا خرچ ہو، جو اس قدر صدقہ کرنے والا ہو، اس کی بیوی کی عظمت کو آپ پہچانیے کہ وہ ہر جگہ پہ ساتھ کھڑی ہیں۔ خود بھی صدقہ کرنے میں بہت آگے تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ معاون اور مددگار تھیں۔ ایک بار سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بہترین بدل دے دیا،
اس کے باوجود آپ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت کو نہیں بھولتے. سرخ مسوڑوں والی سے مراد یہ کہ جس کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، یعنی جو بزرگ ہو گئی. تو آپ سسم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے کہا خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے اس وقت مجھ پہ اپنا مال لگایا جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ اس وقت میری مددگار بنی جب لوگ میرے سے دور جا رہے تھے. خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. سیدہ خدیجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق کس بنیاد پر تھا؟ ایک ایسی بیوی جو دنیا سے جا چکی، یہ ان کی صفات تھیں. اور صفات میں ہم یعنی جب جائزہ لیتے ہیں نارملی سیدہ خدیجہ کا ریفرنس، جیسے آج کے دور میں جب دیکھتی ہوں کہ ہماری خواتین بچیاں اور ہمارے لوگ جس وقت ان کا ریفرنس یوز کرتے ہیں تو انہیں امپاورڈ ویمن کے طور پر دیکھتے ہیں. دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کیا سیدہ خدیجہ کے پاس صرف مال تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی انٹیگریٹی، ان کی اسٹیڈ فاسٹنس، ان کی ڈیسیجن میکنگ، ان کی جس بھی اعتبار سے ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، ان کی شخصیت میں ایسے اوصاف تھے. ان کی محبت بہت خواتین کر سکتی ہیں، کسی کا ذہن، کسی کی فراست ہو یا نہ ہو، لیکن اس مشن کا ساتھ دینا، مددگار بننا جس کے سب مخالف تھے. اب سوچئے مالدار لوگوں کی نارملی لوگ مخالفت نہیں کرتے، اور وہ بھی ایسی مالدار خاتون جس کا سکہ چلتا تھا، جس کو سب تسلیم کرتے تھے. ان کے لیے کمفرٹ حاصل کرنا، ان کے لیے اس دور میں اپنے لیے مراد لے لینا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اس ہستی کو بھول کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی. چاہے وہ معاملہ اپنے گھر کا ہو یا وہ معاملہ شیب ابی طالب کا ہو، جہاں 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنے پڑے. سیدہ خدیجہ نے کیسی قسم پرسی میں وہ وقت گزارا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان نے اتنا کمفرٹ انجوائے کیا ہو لائف میں، اتنی عزت پائی ہو، اور اس کے بعد وہ کس چیز پہ کمپرومائز کر کے بیٹھا. اگر وہ چاہے تو صورتحال بالکل آل ٹوگیدر پلٹ سکتی تھی، لیکن نو کمپرومائز. اصول پرست خاتون تھی. جب ساتھ دیا تو ایسا ساتھ دیا کہ اس پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کر رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ نے اپنے لیے کوئی مراد طلب نہیں کی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیدہ خدیجہ کا اور دیگر خواتین اور مردوں اور بچوں کی کیا صورتحال تھی. اس وادی سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں بھوک کی وجہ سے. اس کے باوجود اس بات پر پورے طریقے سے قائم رہیں کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہے، اور جو اس مشن کا تقاضا ہے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ساتھ اتنے وفادار تھے، ان کی حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، سوچا بھی نہیں. اور یقیناً آپ کے نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوائس سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہوئے، اور اس میں بہت بڑی خیر ہے. لیکن سیدہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ اگر ان 90 سالوں کو دیکھیے، تقریباً 10 90 سال ہیں، اور اس سے پہلے کے 15 سال الگ ہیں. تو ان سالوں میں سیدہ خدیجہ کا پیشنس، ان کا صبر، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پہ ساتھ دینا، کتنے مشورے تھے جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوتے تھے،
کتنے مشورے تھے جو یعنی اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوئے. ایک انسان کا حوصلہ توڑنا کتنا آسان ہے اور حوصلہ بڑھانا کتنا مشکل. اب سوچئے کہ ایک لائف ہم بھی گزارتے ہیں اور ایک لائف انہوں نے گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو سکون تھا، کیا آج ہمارے گھرانوں میں وہ سکون ہے؟ جب ہم ایک امپاورڈ خاتون کو دیکھتے ہیں جو بزنس بھی کرتی ہیں، آج کی خاتون بھی بزنس کرتی ہے، جب وہ امپاورڈ ہوتی تو سب سے پہلے مدرہڈ کی ذمہ داریاں اس سے پوری نہیں ہو پاتی. وہ پریشان رہتی ہے، گھر یا باہر عدل نہیں ہو پاتا، انصاف نہیں ہو پاتا. وہ اپنے بچوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے چکر میں، زیادہ بہتر لائف کے چکر میں اور زیادہ کمانا چاہتی ہے، اور بچے اور زیادہ اس فیسیلیٹیشن کی وجہ سے اپنے اصل کردار سے دور ہو جاتے ہیں. سوچئے فالو ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں جو امت کی ماں تھی. ہم اپنے بچوں کی ماں بھی نہ بن پائے امپاورڈ ہو کے. کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ سیدہ خدیجہ کو امپاورڈ دیکھتے ہیں تو ان کو پہلے گھر کے اندر امپاورڈ دیکھیے. ان کو بزنس میں امپاورڈ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ان کے فیصلوں میں صداقت کتنی تھی. آج کون ہے جو سیدہ خدیجہ جیسا بننا چاہتا ہو؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کا کردار بھی بلند سمجھتے ہیں، ہم ساری ریالٹیز کو تسلیم کرتے ہیں. ہم ان کے امپاورڈ رول کو دیکھتے ہیں، ان کے بزنس کو دیکھتے ہیں. بزنس میں اس صداقت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اصولوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے ساتھ ان کے کردار کو بیلنسڈ وے میں کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ بطور ماں کے کیسی تھی؟ میں سوچتی ہوں کہ نہ وہ امت کی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی اعتبار سے کم تھی، نہ اپنے بچوں کے ماں ہونے کی حیثیت سے کم تھی. تو ہمیں آج یہ ضرور دیکھنا ہے ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں ویژنری لائف گزارنی ہے. ہمیں صرف اپنی فیملی کو نہیں دیکھنا، اپنی بڑی فیملی اس کو دیکھنا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے. کہ ہم اپنی فیملی کے لیے گول سیٹنگ نہ کریں، محض ہم اپنی امت کے لیے گول سیٹنگ کریں کہ اس امت نے کہاں تک جانا، اور اس امت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عورت کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو ایک عورت تھی لیکن اس سے ایک عورت کا امپیکٹ دیکھیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ آپ اوور آل دیکھتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو عوام سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے، جس کو سب لوگ یعنی اس کے اندر کی جو بھی خصوصیات لیڈر کے اندر ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اوپنلی نظر آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی لیڈرشپ میں ایسے مقام پر ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اس انداز میں نہیں ہوتے لیکن تاریخ کو بنا جاتے ہیں، تاریخ ساز ہوتے ہیں. آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے دیکھیں تو سیدہ خدیجہ کی کس خدمت کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ جب وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور جب انہیں بتایا کہ کیا معاملہ پیش آیا اور انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اور اس وقت اس خواہش کا اظہار کیا، کاش میں اس وقت آپ کا ساتھ دے سکتا جب آپ کے شہر کے لوگ آپ کو نکال دیں گے. اور رسول اللہ کو یقین نہیں آتا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں. تو آپ سوچئے گھر میں خود کاؤنسلنگ کر رہی، پھر کاؤنسلنگ کے لیے اور اس یقین کے لیے کہ آپ چنے جا چکے انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ مکہ کے کسی سردار کے پاس کیوں نہیں لے کے گئی، طائف کے کسی سردار کے پاس کیوں نہیں لے کے گئی، وہ ایک ایسے عالم کے پاس کیوں لے کے گئی جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا؟ کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ منتخب کر لیے گئے.
اور وہ یقین دہانی کروانا چاہتی تھی. تو ان کی شخصیت کے جس پہلو کو بھی دیکھیے، جو چیز نمایاں نظر آتی ہے ان کی زندگی میں، وہ اسلام کا عظیم مشن ہے جس کے لیے انہوں نے مال لگایا، جس کے لیے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جس کے لیے انہوں نے قید و بند کی اور لاک ڈاؤن کی صعوبتیں برداشت کی، اور جس کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور آج وہ اپنی اولاد کو بھی ہمارے لیے مثال کے طور پر چھوڑ گئیں. الحمدللہ. تو ہمیں ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا، ہم ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کلی طور پر دیکھیں، اور ہم ان کی زندگی کو کلی طور پر اپنانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.